اسی سے متصل بیچ میں روایت امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ سرکار نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے وصیت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ الضحیٰ جو کہلاتی ہے وہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے، تو یہ سرکار نے خود بھی پڑھی ہے، ثابت ہے جیسے نچلی روایت میں آ رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کی تلقین بھی بیان فرمائی ہے۔ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے، یوں کہہ لیں کہ سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے، تو سمجھ لیں فجر کا وقت ختم ہو گیا اور اب مکروہ وقت شروع ہوا ہے، جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 منٹ تک رہتا ہے۔ ہمارے یہاں کے حساب سے 20 منٹ گزر جانے کے بعد اس کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت نماز اشراق ہے، اور 20 منٹ کے اندر سورج اتنا حدت والا نہیں ہو جاتا کہ اس پہ نگاہ جمنا مشکل ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 20 منٹ میں اتنی شدت نہیں آتی ہے، لیکن تھوڑی تیزی آ جاتی ہے۔ پھر جب اور زیادہ تیزی آ جائے کہ اب آپ کی نگاہیں سورج پہ بالکل نہیں جم سکتی ہوں، تو سمجھ لیں اب چاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ دونوں کے فرق کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے، ان دونوں کے وقت کے آغاز میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 20 منٹ مکروہ گزر جانے کے فوراً بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ سورج میں بھی نرمی ہے، اور جب سورج میں بہت زیادہ سختی اور گرمی آ جاتی ہے کہ اب آپ کی نگاہ نہیں جمتی، تو اب چاشت کے وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن انجام کے سلسلے میں، اینڈ کے سلسلے میں دونوں برابر ہیں کہ جیسے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے تو اشراق اور چاشت دونوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کے پاس موقع ہے۔ ایک کویشچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر پہلے والی سنتیں چھٹ جائیں جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں، تو انہوں نے خود یہ لکھا کہ کیا اس کو آخر میں پڑھتے ہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، آخر میں نہیں پڑھتے ہیں، اپنے پاس سے آپ کوئی فتاویٰ جاری نہ کیا کریں، یا اگر آپ نے بہرحال یہ سیکھا ہے تو سمجھ لیں اس کو۔ اب مثال کے طور پہ اس میں سب حکم تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ فجر کی پہلے کے 2 سنتیں نکل گئیں تو یہ تو بعد میں پڑھ ہی نہیں سکتے آپ، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق زوال سے پہلے پہلے ان کی قضا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے، تو قریب بواجب ہیں، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قضا ادا کر لیں۔ جبکہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کہتے ہیں کہ سنت کی قضا ہے ہی نہیں، لہذا نکل گئی تو نکل گئی۔ پھر ظہر پر آ جائیں، اگر ظہر کی 4 سنتیں نکلی ہیں تو اس میں ترتیب پہلے قائم رکھیں گے آپ۔ پہلے 4 فرض آپ نے پڑھ لیے، پھر 2 سنت جو اس کے بعد کی ہیں، پھر اس کے بعد یہ 4 سنت پڑھیں، اور سنت کی نیت سے ہی پڑھیں گے۔ اب اس میں اختلاف علماء کا، بعض کہتے ہیں اگر وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے تو سنت نہیں رہی بلکہ نفل یا مستحب بن گئی، کیونکہ پہلے سنت تھا، آپ نے بعد میں اس کو لے گئے تو نفل یا مستحب، بعض نے کہا ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ لیکن ترتیب قائم رکھیے گا۔ عصر کی اگر 4 سنتیں نکل جائیں وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کے بعد، یعنی عصر کی بات کر رہا ہوں، فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر نوافل وغیرہ منع فرمائے، تو اس میں پھر نفل نہیں پڑھتے۔ مغرب کے اندر پہلے ہوتی نہیں، عشاء کے پہلے کی 4 نکل گئیں تو وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ اگر آپ بعد میں پڑھیں گی بھی تو نفل بن جائیں گی، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر پڑھنا چاہیں تو اسی وہی ترتیب، پہلے 4 فرض پھر 2 سنت پھر یہ 4 سنت پڑھ لیجئے گا۔ اور اسی طرح اگر جمعے کی پہلے نکل گئی تو پہلے جمعے کی 4 سنت پھر 2 سنت پھر یہ پہلے والی 4 سنت پھر نفل، اور اس طرح نماز کو مکمل کیجئے گا۔ تو میرا یہ جواب یوٹیوب پہ ڈل جائے گا، یہ پروگرام ابھی رات میں ہی انشاءاللہ 1-2 دفعہ سن لیں، جس کو اس بارے میں معلومات چاہیے تو سب نمازوں کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ چھپکلی مارنے کے بعد کیا کپڑے بدلنا یا نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں بہن، کوئی واجب نہیں ہوتا، بس اس پہ یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر اس میں بلڈ تھا اور وہ جسم کے کسی حصے پہ گرا، اتنا حصہ دھونا اور پاک کرنا لازم ہوگا، لیکن یہ غلط خیالات ہیں کہ جی چھپکلی کو مارا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بعض کہتے ہیں کہ مردے کو غسل دیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مردے پر جو پانی بہہ رہا ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، اگر تو اس کے جسم پر کوئی ناپاکی ہے، مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ کیس ہوتے ہیں تو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ پانی لگ کے گرتا ہے، اگر وہ پانی آپ کے کپڑوں یا بدن پہ لگے تو بس اتنا حصہ بدن یا اتنا حصہ لباس پاک کرنا ضروری ہے، کیونکہ ناپاکی لگ گئی ہے آپ کو۔ اور اگر جسم پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ مائع مستعمل ہوگا جو مردے سے لگ کے گر رہا ہے۔ مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا، ہاں اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کا کپڑوں پہ گرنا زیادہ سے زیادہ
مکروہ تنزیہی ہوتا ہے اور اس کو پاک کرنا کوئی لازم نہیں ہے. جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کی داڑھی سے قطرات یا جس چہرے سے قطرات کپڑوں پہ گرتے ہیں، یہ جیسے مستعمل پانی ہے ویسے ہی مردے والا مستعمل پانی ہے، تو اس کو بھی غسل دینے کے بعد خود غسل دینے والوں پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے. یہ غلط خیال ہے. یہ بہن فرماتی ہیں جب بھی میں نماز شروع کرتی ہوں زیادہ نیند آنے لگ جاتی ہے اور میری توجہ بڑھتی ہے. دیکھیں بہن، نماز ہمیشہ ایسے موقع پہ پڑھیں کہ جب آپ تمام کاموں سے بھی فارغ ہوں. اگر نیند آ رہی ہے تو پہلے قضا ہونے کا خوف نہ ہو تو نیند بھی پوری کر لیں. تفکرات زمانہ سے باہر نکل کر یکسوئی سے نماز ادا کریں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی یہاں نماز شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی 10 منٹ ہے جلدی سے ابھی اس سے پہلے کہ وہ مطلب تیل اوپر آئے اور فلاں فلاں ہو تو میں جلدی سے نماز پڑھ دوں. جلدی کرنے کے چکر میں پھر توجہ ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہرگز نہ کریں، پہلے تمام چیزوں سے فارغ ہوں پھر نماز کی ادائیگی کی کوشش کریں. ہاں بامر مجبوری اگر آپ کو نماز ایسی ہی حالت میں پڑھنی ہی ہے تو بہرحال پھر حتی الامکان اپنے ذہن کو نماز کی طرف متوجہ کریں، آخرت کی طرف، عذابات قبر، میدان محشر، جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس، اور اسی طرح مکہ مدینہ کا تصور، یہ تمام امور آخرت کے لاتے ہیں. ان کی طرف توجہ گویا کہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا ہوتا ہے. تو اس طرح اپنے ذہن میں وہ چیزیں لائیں. پھر جو آپ نماز میں پڑھتی ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لیں. آپ ثنا کا ترجمہ، الحمد شریف کا جو صورت مخصوص آپ پڑھتی ہیں، تمام تسبیحات، اتحیات، دعائے قنوت کا ترجمہ پہلے اچھی طرح سیکھ لیں. جب آپ پڑھیں گی تو ترجمے کی طرف آپ کا ذہن جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو نماز میں لطف بھی زیادہ آئے گا اور توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی. اور بھی طریقے ہوتے ہیں ذہن کو مجتمع کرنے کے، لیکن آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. لیکن بس یہ یاد رکھیے گا نماز نہیں چھوڑنی آپ نے یہ سوچ کے کہ یار میں تو اتنی نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، توجہ اتنی بڑھ رہی، پتہ نہیں ثواب بھی مل رہا نہیں مل رہا ہوگا، تو شیطان کہتا ہے چھوڑ دے پھر ایسی نماز، کوئی فائدہ نہیں ہے. نو، توجہ ہے نہیں ہے، نیند کا غلبہ ہے یا نہیں ہے، آپ کو فرض پورا کرنا ہی ہے، نماز ادا ہی کرنی ہے. شیطان کی اس میں کہنا نہ مانیے گا، بس اپنے آپ کو ذرا اچھی حالت کی طرف لانے کی کوشش کریں. اسی لیے فقہاء نے منع فرمایا کہ جو نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں بحکم حدیث چونکہ وہ نمازی ہی شمار ہوتے ہیں انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے. ایسی اگر مسجد میں کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ان سب کو یاد رکھیں سلام کرنا خلاف سنت ہوتا ہے. تو یہی میں ابھی گزارش کر رہا تھا. بعض ہمارے بھائی اس پہ برا مان جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غلط خود کر رہے ہوتے ہیں اور سہ دراز سے غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اس غلط عمل کو دلیل کے طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے پیش کر کے انہیں اس غلط کام کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ناراض بھی یہی ہو جاتے ہیں. ہمارے بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں، پرانے نمازی، مسجد میں آئیں گے بلند آواز السلام علیکم کہہ کے وہ اگلی صف میں چلے جائیں گے. اب یہ بھی انتظار نہیں کرتے کوئی جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، جا کے بیٹھ گئے. عادت بنی ہوئی ہے، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے. اور اس پر ایک اور درجہ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آ کے سلام کیا، جب کوئی جواب نہ دے رہا، وہ مشغول ہے، وہ تفکیر میں ہے، یعنی غور و تفکر کر رہا ہے. فرض کر لیں یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اخروی معاملات میں تسبیح پڑھ رہا ہے کچھ، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے سلام کے جواب ہی نہیں دیتے ہو. بھائی آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں، اس پر اس وقت نہ سلام دینا واجب ہے، نہ جب عبادت میں یا ذکر اذکار میں انسان مشغول ہو تو جواب دینا سنت ہے. آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ غلطی کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وقت سلام کرنا سنت ہے. ہر وقت نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کو سلام کرنا سنت ہے؟ ایک آدمی سو رہا ہے اور سوتے ہوئے آدمی کو سلام کرنا سنت ہے؟ بتائیے. ایک آدمی استنجا خانہ میں ہے تو کیا باہر کھڑے ہو کے اس کو سلام کریں، یہ سنت ہوگا؟ ہر جگہ سنت نہیں ہے، بعض جگہ ممانعت ہوتی ہے، ممنوع ہوتا ہے، تو وہ جگہ سیکھنی چاہیے، وہ مقامات سیکھنے چاہیے. جیسے اب خطبہ چل رہا ہے، باقی کوئی سلام کرے ناجائز ہوگا. جمعہ کا ہو یا نکاح کا خطبہ ہو، دونوں کو خاموش سننا واجب ہوتا ہے. اس دوران کوئی کلام کرنا، سلام کرنا سب ممنوع ہو جاتا ہے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا گناہگار کو بھی، آپ سب کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علم کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں. ہماری مسجدیں بھری ہونی چاہیے. کوئی ایک نمازی ایک شخص بھی باہر نہ ہو. اپنے گھروں میں سختیاں کریں، اپنی بیوی کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں. اور اگر آپ اتنے خوفزدہ ہیں کہ سوئی ہوئی بیوی کو جگا نہیں سکتے تو خدا را اپنے آپ کو مرد کہنا چھوڑ دیں. جو اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ نہیں بیوی ایسا نہ ہو کہ اٹھ کے چیخنا چلانا شروع کر دے، تو آپ نے چپکے سے گئے، نماز پڑھ کر آ گئے، بروز قیامت اس کا حساب ہوگا. یہ بیوی جو ٹانگیں پھیلا کے خراٹے لے رہی تھی، تم نے کیوں نہیں جگایا تھا اس کو؟ اس کا حساب ہوگا آپ سے آخرت کے اندر.
जवान बेटा पड़ा सो रहा था, क्यों नहीं हिला के उठाया उसको? क्यों आप इतने खौफजदा हुए अपने जवान बच्चे से? उसे बेअमल बना दिया, उसे बेनमाजी होने का आदी बना दिया। अब बाप रहता है अपने बच्चे को उठाते हुए कि उठाऊंगा तो नाराज हो जाएगा। ये खराब माहौल आपकी आखिरत को बर्बाद कर सकता है, याद रखें। तो आइए सुन्नियत को मजबूत करें, इल्म दीन सीखिए।